ہمیں انسانیت کا درس دیتا ہے۔ مصیبت میں پڑے ہوئے آدمی کو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ آدمی کس مذہب کا ماننے والا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کہیں پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بیچارہ زخمی حالت میں پڑا ہوا ہے، تو ہم اس کا دھرم نہیں جانتے، نہ پوچھتے ہیں کہ بھائی تمہارا مذہب کیا ہے۔ ہمارے اندر جتنی طاقت ہوتی ہے ہم اس کو مدد کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ہاسپٹل تک تو ضرور پہنچاتے ہیں۔ یہ انسانیت ہے، یہ انسانیت ہے۔ ہم میڈیا تھوڑے ہیں کہ ڈوبنے والے کے منہ پر مائک دے کر کے کہیں گے کہ بھائی ڈوبنے میں مزہ آ رہا ہے کہ نہیں۔ مصیبت کے اندر پڑا ہوا آدمی چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، ہمیں اسلام انسانیت سکھاتا ہے اور انسانیت کا درس دیتا ہے کہ ایسی حالت میں تم اس کے لیے مدد کرو، یا تو ڈوبنے والے کو بچاؤ، یا ایکسیڈنٹ ہونے والے آدمی کو اٹھا کر کے یا پھر ایمبولینس وغیرہ کو فون کرو اور اس کو ہاسپٹل تک پہنچاؤ۔ یہ مت دیکھو کہ یہ کس مذہب کا ماننے والا ہے۔ اس سے بڑھ کر انسانیت اور کہاں ہو سکتی ہے۔ ابھی حال فی الحال کے اندر 10-15 دن ہوا، لکھنؤ کے اندر میڈیکل کالج کے اندر آگ لگی، اور آگ لگنے کی وجہ سے اس ہاسپٹل کے اندر 10 بچے اسی آگ کی آگوش میں آ کر کے موت کے دہانے تک پہنچ گئے۔ 10 بچے آگ میں جل کر کے راکھ ہو گئے، آگ میں جل کر کے موت واقع ہو گئی۔ اسی ہاسپٹل کے اندر ایک مسلمان نوجوان نے 30 بچے کی جان بچائی۔ کتنے بچے؟ 30 بچوں کی جان بچائی۔ صرف مسلمان نہیں تھے، اس میں سے ہندو، غیر مسلم اور کس کس مذہب کے ماننے والے تھے۔ اس بچانے والے مسلمان نے نہیں دیکھا کہ آگ میں جلنے والے بچے جو ہیں وہ مسلمان ہیں یا نہیں۔ اسلام انسانیت کا درس دیتا ہے۔ ابھی آپ کچھ دن پہلے آپ سنیں، منگلور سے بنگلور تک جس کی دوری 400 کلومیٹر ہے، حنیف نام کا ایک مسلمان ایک بچے کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کو داؤ میں رکھ کر کے 400 کلومیٹر کا طے 4 یا 3.5 گھنٹے کے اندر سفر کو طے کیا ایک بچے کی جان بچانے کے لیے۔ وہ بچہ کوئی مسلمان نہیں، غیر مسلم تھا۔ یہ اسلام اور انسانیت کا درس دیتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ انسانیت کا دین ہونا چاہیے، ہم کہتے ہیں بھائی اسلام اس سے اعلیٰ اونچا ہے۔ اسلام کے اندر کوٹ کوٹ کر کے انسانیت بھری ہوئی ہے۔ اس سے بڑھ کر انسانیت اور کیا ہو سکتی ہے کہ مرنے والا یا مصیبت کے اندر مبتلا آدمی کا اس کا دھرم نہ پوچھا جائے بلکہ اس کی مدد کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کا درس دیتے ہوئے قرآن مجید سورہ مائدہ آیت نمبر 32 کے اندر ارشاد فرمایا، کیا جھلک دکھائی ہے انسانیت کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ یہ ہے اسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی بندے کو بغیر شرعی عذر کے قتل کر ڈالا، اس نے اس ایک آدمی کو قتل نہیں کیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے سارے انسانیت کو قتل کر ڈالا۔ اتنا بڑا گناہ۔ آپ کہتے ہیں کہ انسانیت ڈھونڈ کر کے لاؤ، اگر ڈھونڈنا ہے تو انسانیت اسلام کے اندر ڈھونڈو۔ انسانیت اسلام کے اندر کہ بغیر شرعی عذر کے اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو مرنے والا اکیلا نہیں، وہ مارنے والے کے اوپر اتنا گناہ کہ ساری انسانیت کو قتل کرنے کا برابر جتنا گناہ ہے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو قتل کی شروعات ہوئی ہے کس سے ہوئی ہے؟ قابل نے حابل کا قتل کیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے ان قتل میں سے ایک حصہ قابل کو ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے فساد اور قتل کی شروعات کی ہے، اور اسی وجہ سے جتنے بھی دنیا کے اندر قتل ہو رہے ہیں یا ہوں گے قیامت تک یا ہوئے،
جتنے بھی قتل ہوئے ہو رہے ہیں اور ہوں گے قیامت تک، ان کا ایک حصہ قابل کے سر پر پڑے گا، اور ان کو گناہ کیوں؟ اس لیے کہ قتل کی شروعات انہوں نے کیا ہے۔ یہ ہے انسانیت۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، قتل تو دور کی بات، انسانیت اتنا زیادہ ہے، رسول رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان پر ہتھیار اٹھایا، ابھی قتل کیا نہیں، ہتھیار اٹھایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلیس منا، وہ مسلمان نہیں، وہ ہم میں سے نہیں۔ اتنا کوٹ کر کے انسانیت بھرا ہوا ہے۔ جس نے کسی کو قتل کیا بغیر شرعی اجرت سے، اس نے پوری انسانیت کو قتل کر ڈالا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتنا تو چھوڑو قتل، اگر کسی نے کسی مسلمان کے اوپر بغیر شرعی اجرت سے سر پہ ہتھیار اٹھایا، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ یہ تعلیم ہے اسلام کہ جس نے ایک انسانیت کو بچایا، مسلمان نہیں، مسلمان کا لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر استعمال نہیں کیا، ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے ایک انسان کو کسی مصیبت سے بچایا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے ساری انسانیت کو بچایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم کسی مصیبت میں پڑے ہوئے آدمی کا مذہب نہیں پوچھتے کہ آپ کا دھرم کیا ہے، آپ کا مذہب کیا ہے، آپ کا کلمہ کیا ہے، آپ کس کی عبادت کرتے ہیں، آپ کس کی پرستش کرتے ہیں، آپ کس کے سامنے عاجزی و انکساری کرتے ہیں۔ نہیں، مصیبت میں ایکسیڈنٹ کے اندر پڑے ہوئے آدمی، یا ڈوبنے والا آدمی، یا آگ کے اندر جھلسنے والا آدمی جب ایسی پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ فرمان ہمیں یاد آتا ہے ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، چلو میں جل جاؤں یا میں ڈوب جاؤں، یہ ڈوبنے والے کو بچاؤ، یہ جل جاؤ، یہ جلنے والے کو بچاؤ، اس بچے کی جان بچاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس نے ایک جان کو بچایا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ ہم اپنی جان پر بھی کھیل کر کے دشمن کو بچانے کو تیار ہیں، یہ انسانیت کا درس ہے۔ اللہ رب الجلال سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں انسانیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔